السلام علیکم ناظرین، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ تو چلیے بنا ٹائم پاس کیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی، اور اس قوم کے پاس بہت سی دولت تھی اور بہت سے جانور بھی تھے۔ جب قوم عاد غارت کر دی گئی تب سمود قوم پنپ گئی۔ اس قوم کے لوگوں نے نئی عمارتیں بنائی، مال اور اولاد کی زیادتی ہو گئی، اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے کے لیے اور اس کی تسبیح کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سیدھا اور سچا راستہ بتاتے، انہیں سمجھاتے، لیکن جسے ان کے دلوں پر مہر لگی تھی وہ سنی انسنی کر دیتے اور انہیں برا بھلا کہتے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام ان کی ہی قوم کے ایک آدمی تھے، اس لیے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہ پاتے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے اس بات پر اتفاق کیا اور اسے شہرت بھی خوب دی کہ اگر اس پتھر میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابھن پیدا ہو اور اس کے بعد بڑے ڈیل ڈول کا بچہ بھی ہو تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان ضرور لائیں گے، اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرمانبرداری کریں گے۔ ان کی یہ بات حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو اس پتھر سے ویسی ہی اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور اللہ کو یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے۔ اب ان کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، اور نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لو اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کرو۔ جب قوم نے ایمان لانے کی قسم کھا لی تو یکایک پتھر سے آواز آئی اور پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس میں سے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسی اس کی مانگ تھی۔ اسے دیکھتے ہی سمود کے لوگ حیران ہو گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جو پرانے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو صالح بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی وہ ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام پھر بھی انہیں سچائی کا راستہ دکھاتے رہے اور کہتے تھے کہ اس اونٹنی کی زندگی تمہاری زندگی ہے، اور اس اونٹنی کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ پھر تو یہ بات ٹھہری کہ ایک دن کا پانی اونٹنی پیے اور ایک دن کا سب جانور۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے، لیکن کئی آدمیوں کو دکھ بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے آتی تو کنویں پر جاتی تو تمام پانی ایک دم میں ہی پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ اونٹنی کی شکل ڈراؤنی تھی، بھاری بھرکم جسم تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی زبردست دلیل تھی۔ اونٹنی کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اونچائی اس کے پاؤں کی 150 گز تھی۔ جب اونٹنی گاؤں میں موجود رہتی تو سبھی جانور جنگل میں پناہ لیتے ڈر کے مارے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈھوروں کے مالک جانوروں کے اس بھاگم بھاگ سے بڑے تنگ دل ہو گئے اور یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات ہرگز نہ سوچے اور اس کو نہ ستائے اور اللہ کے خلاف جانے کی کوشش نہ کرے۔ یاد رکھو کہ اونٹنی کی پریشانی تمہاری پریشانی ہوگی، اور اونٹنی کے مرنے کی وجہ تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، اور تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ پھر نہ اللہ کی تم پر کوئی مہربانی ہوگی، نہ تم پر ترس کھایا جائے گا۔ مگر اس قوم نے سازش کی اور اونٹنی کا قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ پھر 3 دن بعد اللہ کا شدید عذاب آیا، ایک زبردست زلزلہ جس نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ صرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور ظلم کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔